اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈم ناصرہ عتیق صاحبہ کا بہت مشکور ہوں کہ آج یوم آزادی کے سلسلے میں پریس کلب میں انہوں نے پروگرام کا انعقاد کیا اور مجھے یہ عزت بخشی اور یہاں پہ بلایا۔ پریزیڈنٹ پریس کلب جناب ارشد انصاری صاحب، جنرل سیکرٹری جناب افضال طالب صاحب، ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے سینئر نائب صدر جناب رانا فاروق صاحب، ہمارے لاہور کے سینئر وائس پریزیڈنٹ میاں شاہد عباس صاحب، میرے سامنے بیٹھی ہوئی میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بھائی، میرے بزرگ اور میری دو بھابیاں ارشد انصاری صاحب اور رئیس انصاری صاحب، ان کے آنے کی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلیں ہماری بہنیں اور بھابیاں دونوں بھابیاں جو ہیں خاتون اول جن کو کہا ناصرہ ادیب صاحبہ نے وہ یہاں پہ تشریف لائیں۔ ارشد انصاری صاحب کا بہت مشکور ہوں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو الفاظ میرے بارے میں کہے، میرا سر ان کے ان الفاظ سے فخر سے بلند ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان کے یہ الفاظ میرے لیے میڈل ہیں، کیونکہ ارشد انصاری صاحب آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں تو بڑے دور اٹک سے آیا ہوں اور مجھے یہاں پہ 2 سال ہوئے ہیں تقریباً۔ جو انصاری برادران ہیں انہوں نے ساری زندگی لاہور میں گزاری اور میں یہ نہیں مان سکتا کہ کسی کے بارے میں وہ غلط کوئی تعریف کرے یا کسی کو کوئی غلط وہ کہیں کہ یہ ایک اس کی وہ نہ ہو اور یہ کرے۔ ان سے کسی کے لیے کوئی بات کہلانا آسان کام نہیں ہے، تو میرے لیے یہ بڑا فخر ہے کہ انہوں نے بڑے اچھے لفظوں سے، اور ایک میرا رشتہ جو ہے اس خاندان سے میرا ڈیولپ ہوا ہے ان 2 سالوں میں یہاں لاہور میں۔ ظاہر ہے میں پرماننٹ نہیں آیا، اس چیئر پہ جس پہ اللہ نے مجھے بٹھایا اس کو میں نے چھوڑنا ہے اور میں نے جانا ہے، لیکن جو میرے رشتے یہاں پہ بنے ان میں سے یقین کریں کہ یہ بہت ایک مقدم اور ایک بڑا رشتہ ہے اس خاندان سے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ میں تعریف نہیں کر رہا، میں ایمانداری سے میرٹ پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو انصاری برادران ہیں یہ ہمیشہ حق بولتے ہیں، نہ کسی کی ناجائز خوشامد کرتے ہیں نہ کسی کی، اور ان کی اور میرا یہ ڈاکخانہ ملتا ہے کہ میں بھی اپنے آپ کو جتنی چاہے کوشش کروں کہ آج میں نے یہ فلاں بات نہیں کرنی، لیکن جب سامنے آتا ہوں تو جب کوئی سچی بات ہوتی ہے پھر روک نہیں سکتا۔ اس کی وجہ سے بہت سارے دوستوں کو، بھائیوں کو، لوگوں کو ناپسندیدگی بھی ہوتی ہے، لیکن اب کیا کریں، سچ بولنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ اور موجودہ دور میں جو ہے اپنے ملک کے لیے، کیونکہ یہ عظیم ملک ہے اور یہ عظیم قربانیوں سے بنا ہے، ہمارے بڑوں نے اس کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی اور اپنے گھر بار لوٹائے، اپنے جانیں دیں، اپنا خون دی، اپنے اولادیں قربان کی، اور پھر ایک طویل جدوجہد کے بعد اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ پوری دنیا میں پھرا ہوں، اس جیسا ملک ہی نہیں ہے۔ اس میں اگر آپ گننا شروع کریں تو دنیا کا کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو اس ملک میں موجود نہ ہو، اور یہ بنا بھی عظیم مقصد کے لیے ہے ہمارے ایمان کے مطابق، اور اس نے اس عظیم مقصد پہ پہنچنا بھی ہے۔ لیکن میں بالکل جیسے انصاری صاحب نے کہا کہ آج ہم جو مرضی ہو ہم آزاد سانس لیتے ہیں، اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں، اپنی مرضی سے بیٹھتے ہیں۔ یہاں پہ مسلمان اگر اپنی عبادت اپنی مرضی سے کرتے ہیں، یہاں پہ اقلیتیں جو ہیں، کرسچن ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، مختلف اپنا یہاں پہ کمیونٹیز ہیں، ان کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ سارے اپنی مرضی سے اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، اپنی مرضی سے اپنا پرچار کرتے ہیں اور اپنے آزاد سانس لیتے ہیں۔ اس سے بڑی نعمت میرے خیال میں کوئی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان 79 سالوں میں ہم اس ملک کو اس جگہ نہیں پہنچا سکے جہاں کے لیے یہ بنا ہے اور جہاں اس کو ہونا چاہیے تھا۔ اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اس لائن میں جس لائن میں میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، جن لوگوں کو اس ملک کی وجہ سے بڑی سیٹیں ملی، بڑی عزتیں ملی، ہم اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر سکے۔ میں اس چیز کا بالکل اظہار کرتا ہوں، لیکن انشاءاللہ یہ امید بھی کرتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل بڑی ٹیلنٹڈ ہے، اور انشاءاللہ آنے والا ٹائم ہمارے لیے جو ہے وہ
بہتری کا ٹائم ہوگا، اور انشاءاللہ اس ملک کو عظیم مقصد کے لیے اللہ نے جو ہمیں اس سال میں عزتیں دی وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہر لحاظ سے، جو بیان المرصوص تھا اس حوالے سے ایک دم سے جو بالکل ہمارا کوئی نام سننے کے لیے تیار نہیں تھا، اللہ نے 4 دن میں ہمیں اٹھا کے دنیا کے سامنے ان سپر پاورز میں شامل کر دیا کہ جو دفاعی اعتبار سے ٹاپ 2-3 کنٹریز ہیں ان میں پاکستان کو کھڑا کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا اللہ کا انعام، اور اس کے بعد پھر اس اللہ نے اور اللہ کے رسول نے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اجازت کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا، ان کی اپروول کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا کہ جو اپنا پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ نے مل کے خانہ کعبہ اور رسول خدا کے مسجد نبوی کی دفاع کے لیے جو ایک معاہدہ کیا، وہ بھی پاکستان کے لیے پوری مسلم دنیا میں اور پوری دنیا میں ایک بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑی عزت ہے۔ اور اب میں یہ توقع کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں تمام سٹیک ہولڈر سے، جو طاقتور طبقے ہیں، سیاستدان ہیں، بیوروکریٹس ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ججز صاحبان ہیں، آرمی ہے، فورسز ہیں، سارے مل کے اب اس قوم کی یہ خواہش ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جس طرح سب کی اچھی نیت سے اللہ نے مدد کی اور ہمیں دفاعی اعتبار سے دنیا کے ٹاپ ممالک میں کھڑا کیا، اسی طرح یہ قوم یہ چاہتی ہے کہ اب یہ کشکول ٹوٹ جائے اور ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، اور ہمارے یہ نوجوان جو ڈگریاں لے کے دھکے کھاتے ہیں ان دھکوں سے بچ جائیں، انہیں ایسا سسٹم دیا جائے کہ میرٹ پہ انہیں نوکریاں ملیں، انہیں ایسے سسٹم دیا جائے کہ میرٹ پہ، اور اس غریب آدمی جو بیچارہ دن کو ریڑھا کھینچتا ہے، جو یہاں پہ رکشہ چلاتا ہے، جو فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی ایفرٹ کر رہا ہے اپنے گھر کو پالنے کے لیے، اور وہ سارا دن محنت مشقت، اس گرمی میں ہم اے سی پہ بیٹھے ہیں، ایک قطرہ ہمیں پسینے کا نہیں آیا، لیکن باہر ان کو جا کے دیکھیں گے تو بیچارے سارے پسینے سے شرابور ہوں گے، اور ان کی سارے دن کی محنت ہوگی، لیکن شام کو اسے یقین نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں میرے گھر میں جو 4 بندے ہیں ان کو میں کھانا کھلا سکوں گا یا نہیں کھلا سکوں گا۔ تو یہ ساری ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ سارے سر جوڑ کے، ٹھیک ہے پولیٹیکل اختلافات ہیں، ٹکے رہیں، کوئی ایشو نہیں، ہر ایک کی رائے ہے، اپنی رائے دینا ضروری ہے، وہ دیں، لیکن جہاں پہ ملک کا مسئلہ ہے سارے اکٹھے بیٹھیں، سر جوڑیں اور اس کشکول کو توڑیں، اور ان غریبوں کو 2 وقت کی روٹی عزت کی جو ہے وہ دیں۔ پی ٹی آئی اپنی بات کرے، پیپلز پارٹی اپنی کرے، نون لیگ اپنی کرے، باقی پولیٹیکل پارٹیز اپنی بات کریں، لیکن جہاں پہ ملک کا مسئلہ ہے وہاں پہ ایک پالیسی ہو، ایک ڈیسیجن ہو، اور وہ پالیسی کنٹینیو کرے، کیونکہ اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور مجھے یہ بھی بڑی خوشی ہوئی کہ پہلے میڈم نے جو ہے وہ انصاری صاحب کی کمپین آج چلا دی، انہوں نے آپ سے کہا کہ جی ابھی تو ہم سمجھتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ ٹائم تو بقایا ہے، ابھی الیکشن کی طرف تو ان کو لے کے نہیں جانا، لیکن ہماری بڑی بہن ہے، انہوں نے آپ سے ووٹ مانگ لیے اگلے الیکشن کے لیے، اور اس کے جواب میں ارشد انصاری صاحب نے جو ہے وہ پریس کلب ان کے حوالے کر دیا، تو اب تو پھر ذمہ داری بنتی ہے۔ اور ہم جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی، وہ تو دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ پریس کے ساتھ ہے، صحافی برادری کے ساتھ ہے، میری بات پہ یقین نہ کریں لیکن اگر آپ غور کریں تو 8 سے 13 جتنا رگڑا ہمارے اینکرز نے اور ہمارے صحافی بھائیوں نے، سب نے نہیں لیکن اکثریت نے، جتنا رگڑا پاکستان پیپلز پارٹی کو لگایا، کوئی اور ہوتا تو یہ ملک چھوڑ کے بھاگ جاتا۔ ہم نے 5 سالوں میں آپ دیکھ لیں ایک صحافی پہ ایف آئی آر نہیں ہوئی، پیپلز پارٹی کے 8 سے 13، کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں ہوئی کہ اس کو اس میڈیا ہاؤس سے نکالو، نہیں تو ہم اشتہار بند کر دیں گے یا آپ کا میڈیا ہاؤس بند کر دیں گے۔ ہم نے برداشت کیا، میں خود ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، یہ میرے ساتھ سچا واقعہ ہے کہ میں اسمبلی اجلاس سے ہو کے آیا، سارا کچھ ٹھیک، رات کو میں نے کامران خان صاحب کا اپنا وہ ٹی وی لگایا، وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں صبح اٹھوں گا تو جیل میں ہوں گا اور یہ ختم ہے ہماری حکومت۔ اس طرح کی پکچر رات کو دیکھی، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ، لیکن کبھی انتقامی کارروائی نہیں کی۔
اور پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ ہے، مجھے اپنی پارٹی پہ یہ گلہ بھی رہتا ہے کہ دیکھیں جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے تو پنجابی جی آکھنے ان کے پھڑ لو فرانے نمبردار نو اس کو پکڑ کے اندر ڈال دو. جب کوئی گورنمنٹ آتی ہے تو سب سے زیادہ چور پیپلز پارٹی کو بنا کے انہیں اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. لیکن پیپلز پارٹی کے 5 سال میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا، کسی کو پیپلز پارٹی نے جیل میں نہیں ڈالا. اور یہ پھر بھگتنا بھی پڑتا ہے. جب آپ پراپوگنڈے کے ذریعے اپنی فیملی کو جو ہے وہ چور بنا کے پیش کرتے ہیں تو پھر آپ خود بھی سارے چور بنتے ہیں. آپ نے اگر اپنے سیاستدانوں کو، اس پہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، ان کو زبردستی سے چور بنایا اور ہمیں وہ پکچرز دکھائیں کہ فلاں کی ٹانگ کے ساتھ بم باندھا گیا. میں اس ٹائم سے آج تک ڈھونڈ رہا ہوں، یہاں لاہور میں ہوں، وہ بم والا مجھے ملے، خدا گواہ نہیں ملا. لیکن لوگوں نے مانا اور اس کے لیے جیلوں میں بھی گئے ہمارے قیدین، صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب. لیکن آپ دیکھیں کہ جنہوں نے اس پراپوگنڈے کے ذریعے جیلوں میں بھیجا پھر خود انہیں بھگتنا پڑا. آج کے دن کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس سڑک پہ چلے جائیں اور نوجوان نسل سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ یہ سارے سیاستدان چور ہیں. یہ ایک پکچر بن گئی ہے اور جنہوں نے بنائی ہے وہ پھر اس میں شامل ہو گئے. اگر آپ خود ان چیزوں کو اس طرح خراب کریں گے تو پھر بھگتنا تو پڑے گا. بہرحال میں لمبا ہو گیا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ارشد انصاری صاحب کا، افضال طالب صاحب کا، میڈم ناصرہ صاحبہ کا کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا. آپ سب کا بہت مشکور ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ اور ہم جو ہے وہ ایسا مثبت کردار ادا کر سکیں کہ اس عظیم ملک کو ہم عظیم تر بنانے میں کامیاب ہو جائیں. بہت شکریہ. بہت